ایک پرسکون صبح تھی، ہوا میں تازگی، پانی میں ٹھنڈک اور فضا میں اللہ کی یاد کے بول تھے۔ ایک بزرگ جن کا چہرہ نورانی تھا اور دل ذکر الہی میں ڈوبا ہوا، ایک وسیع و عریض ندی کے کنارے پر سفر کر رہے تھے۔ ان کی ہر قدم میں طمانینت تھی، ہر نظر میں عبادت کا نور تھا۔ وہ دنیا کے شور سے دور خالق کی قربت میں گم تھے۔ اچانک بزرگ کی آنکھوں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ ایک بڑا سیاہ بچھو تیزی سے رینگتا ہوا ندی کے کنارے کی طرف آ رہا تھا۔ اس کی رفتار میں ایک عجیب سی اضطرابی جلدی تھی، جیسے کوئی انتہائی ضروری کام ہو۔ بڑے بڑے ڈنک والا یہ خوفناک کیڑا پانی کے قریب پہنچا ہی تھا کہ پانی ہلا اور اس میں سے ایک کشادہ پشت والا کچھوا باہر نکلا، گویا وہ کسی کا انتظار ہی کر رہا ہو۔ اور پھر کیا ہوا؟ بچھو نے ایک چھلانگ لگائی اور اپنے تیز ڈنک سنبھالتے ہوئے نرمی سے کچھوے کی پشت پر جا بیٹھا۔ کچھوا بغیر کسی ہچکچاہٹ کے آہستہ آہستہ پانی میں تیرنے لگا۔ دونوں ایک دوسرے کے دشمن مخلوق ہونے کے باوجود ایک عجیب ہم آہنگی کے ساتھ دوسرے کنارے کی طرف بڑھنے لگے۔ بزرگ حیرت سے یہ منظر دیکھتے رہ گئے۔ دل میں تجسس جاگ اٹھا۔ سبحان اللہ، یہ کیا نظارہ ہے؟ یہ بچھو اتنی جلدی میں کہاں جا رہا ہے؟ کس کام کے لیے؟ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس راز سے پردہ اٹھانا ضروری ہے۔ بزرگ بھی پانی میں اترے اور طاقتور تیراکی سے دریا پار کر کے ان دونوں سے پہلے ہی مخالف کنارے پر پہنچ گئے اور ایک درخت کے پیچھے چھپ کر انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد کچھوا کنارے لگا۔ بچھو فوراً اس کی پشت سے اترا اور پہلے سے بھی زیادہ تیزی سے رینگنے لگا۔ بزرگ خاموشی سے اس کے پیچھے ہو لیے۔ کچھ ہی دور جا کر ان کی سانس رک گئی۔ ایک گھلے درخت کے سائے تلے ایک آدمی گہری نیند سو رہا تھا، اور وہ بچھو سیدھا اسی سوئے ہوئے شخص کی طرف بڑھ رہا تھا۔ بزرگ کا دل دھک سے رہ گیا۔ ارے نہیں، یہ بچھو اس بے خبر شخص کو ڈسے گا۔ بیچارہ نشے میں چور تھا، اسے خبر تک نہ ہوگی۔ فوری طور پر بزرگ نے ایک مضبوط ڈنڈا اٹھایا۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر بچھو نے حملہ کرنے کی کوشش کی تو وہ اسے روکیں گے، لیکن اگلے ہی لمحے درخت کے پیچھے سے ایک موٹا، لمبا، انتہائی زہریلا سانپ نکل کر اس آدمی کے قریب پہنچ گیا۔ وہ اپنا پھن پھیلائے ڈسنے کے لیے تیار ہو گیا۔ بزرگ کی رگوں میں خون جم گیا۔ اب وہ دور تھے، ڈنگا بیکار تھا، اور پھر وہ معجزہ ہوا۔ وہ بچھو جسے وہ نقصان پہنچانے والا سمجھ رہے تھے، ایک بجلی کی طرح لپکا اور اس خوفناک سانپ کے جسم میں اپنا ڈنک گاڑ دیا۔ بچھو کا زہر اتنا طاقتور تھا کہ وہ بڑا سا سانپ صرف چند سیکنڈ میں تڑپنے لگا اور وہیں ڈھیر ہو کر مر گیا۔ اپنا فرض پورا کر کے وہ بچھو پلٹا اور بغیر کسی توقف کے اسی ندی کی طرف چل دیا۔ بزرگ اب حیرت کے سمندر میں غوطے کھا رہے تھے۔ انہوں نے دوبارہ وہی نظارہ دیکھا۔ کچھوا آیا، بچھو سوار ہوا اور وہ دونوں ندی کی وسعتوں میں غائب ہو گئے۔ گویا قدرت کا یہ نظام صرف ایک مقصد کے لیے چل رہا تھا، ایک گنہگار کی جان بچانا۔ بزرگ دوڑے ہوئے اس آدمی کے پاس پہنچے۔ وہ ابھی تک گہری نیند میں تھا۔ اس کے منہ سے شراب کی بدبو آ رہی تھی۔ اس کے قریب ہی وہ زہریلا سانپ بے جان پڑا تھا۔ بزرگ نے نرمی سے اسے جھنجھوڑ کر جگایا۔ بزرگ، اے اللہ کے بندے، تو اپنے رب کی نافرمانیوں میں ڈوبا ہوا ہے، لیکن تیرا رب تجھ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ دیکھ تیرے لیے اس نے کیا انتظام کیا۔ بزرگ نے سارا واقعہ سنا دیا۔ پہلے تو اس آدمی کو یقین نہ آیا، لیکن جب اس نے اپنے بالکل قریب اس خوفناک سانپ کو مردہ پڑا دیکھا تو اس کا دل پسیج گیا۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ گنہگار آدمی آنسو روتے ہوئے، میرا اللہ، میرا رب، میں تو اس کی ہر حکم عدولی کرتا رہا۔ میں نے اس کی دی ہوئی زندگی کو برباد کیا، لیکن وہ میری حفاظت کے لیے درندوں کو بھی میری رہنمائی پر لگا دیتا ہے۔ اس نے مجھ جیسے ناشکرے گنہگار بندے کی جان بچانے کے لیے ایک بچھو کو میرا محافظ بنا دیا۔ مجھے معاف کر دے اے میرے رب، میں تیری نافرمانی پر شرمندہ ہوں۔ اس دن وہ آدمی نیا انسان بن کر اٹھا۔ اس کے آنسو توبہ کے آنسو تھے۔ اس کا دل اللہ کی محبت سے لبریز تھا۔ اس نے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر توبہ کی اور اپنی باقی زندگی اس کی رضا کے لیے وقف کرنے کا عہد کیا۔ دیکھا آپ نے، یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ ایک سبق ہے۔ یہ ہمارے رب کی بے پناہ محبت، اس کی بے انتہا رحمت اور اس کے ناقابل یقین انتظام کی نشانی ہے۔
हम में से हर शख्स कभी ना कभी इस आदमी की तरह गुमराह हो सकता है, लेकिन अल्लाह की रहमत हमारी गुमराही से भी बड़ी है। वो हमारे लिए ऐसे रास्ते बनाता है जिनका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हमेशा याद रखें, आप कितने ही गुनाहगार क्यों न हों, आपकी जिंदगी कितनी ही बुरी क्यों न लगे, आपका रब आपसे मोहब्बत करता है। वो आपकी तौबा का दरवाजा खुला रखता है। बस आपको पलटना है, अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होना है और उसकी तरफ बढ़ना है। आज ही अहद करें कि आप अपने रब की इस बेपनाह मोहब्बत का शुक्र अदा करेंगे, उसकी इताअत करेंगे और कभी उसकी रहमत से मायूस नहीं होंगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारी कहानियों में मजीद दिलचस्प और सबक आमूज वाकयात के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। शुक्रिया।